اول کتاب الدیات، دیت صاحب شامی نے بیان کیا اس مال کو کہتے ہیں کہ جو نفس کے بدلے میں ہو اور جو نفس کے علاوہ دوسری چیز کے بدلے میں ہو تو اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ علامہ قسطلانی نے دیت کی تعریف میں نفس اور معدون النفس دونوں کو ذکر کیا کہ نفس اور معدون النفس کے بدلے میں جو مال لیا جاتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ دیت وہ مال ہوتا ہے کہ جو آزاد پر جنایت کرنے سے لازم ہوتا ہے۔ جنایت علی الحر یعنی آزاد پر اگر کوئی جرم ہوا تو اس پر جو مال لازم ہوتا ہے وہ فعل کرنے والے پر اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنایت کسی غلام پر ہو، مثلا کسی کے غلام کو قتل کر دیا، تو اب اگر اس میں دیت لازم ہو رہی ہے، یعنی مال لازم ہو رہا ہے، تو اس کو دیت نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کو تلف کرنے پر جو مال لازم ہوتا ہے وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے، اور قیمت کم اور زیادہ ہوتی ہے، اور آزاد کی دیت 10,000 درہم ہے یا 1,000 دینار۔ آزاد کی جو دیت ہے وہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار ہے، کیونکہ ایک دینار کے 10 درہم ملتے تھے اس زمانے میں۔ تو غلام کے تلف کرنے پر جو مال لازم ہوتا ہے وہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے لازم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے بیان کیا کہ اگر غلام کی قیمت آزاد کی دیت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کی قیمت میں سے 10 درہم کم کر دیے جائیں گے۔ فرض کیجئے کہ غلام کی قیمت بھی 10,000 درہم اور آزاد کی دیت بھی 10,000 درہم، تو پھر غلام کے تلف کرنے پر جو مال لازم ہوگا وہ 10,000 میں سے 10 درہم کم لازم ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی یہی ہے کہ غلام میں سے 10 درہم اور باندی میں سے 5 درہم کم کیے جائیں گے، تاکہ آزاد کا غلام کے مقابلے میں مرتبہ اعلیٰ باقی رہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آزاد کی دیت بھی 10,000 اور غلام کی دیت بھی 10,000 یا 10,000 سے زیادہ ہو جائے۔ تو لہذا اگر برابر برابر معاملہ ہے تو غلام کی جو قیمت لی جائے گی وہ 10,000 سے کچھ کم۔ یہاں پر عنوان قائم کیا کتاب الدیات، اور یہ عنوان قائم کر کے صاحب کتاب نے قصاص کو بھی بیان کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی کتاب الدیات کا عنوان قائم کر کے وہاں پر دیت کے علاوہ قصاص کو بھی بیان کیا۔ ان حضرات کے نزدیک یہ عنوان قائم کر کے قصاص کو اس وجہ سے بیان کیا کہ جن چیزوں میں قصاص لازم ہوتا ہے، اگر وہاں پر قصاص کے بجائے مال پر مصالحت ہو جائے تو مال لیا جاتا ہے، اور مال لیا جانا وہ ایک طرح کی دیت ہی ہے۔ تو قصاص کے بدلے میں مال لیا جاتا ہے تو وہ دیت ہی کی طرح ہے، تو گویا لفظ دیت عام ہوا۔ یہ
دیت کو بھی شامل ہے، دیت کے طور پر جو مال لیا جاتا ہے، اور قصاص کے بدلے میں جو مال لیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور بعض حضرات نے قصاص کا الگ عنوان قائم کیا، دیت کا الگ عنوان اور قصاص کا الگ عنوان قائم کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ قصاص یہ اصلی ہے، اور دیت کی وجہ سے اگر فرض کیجئے کوئی دیت دینے سے معذور ہو جائے تو اس کے بدلے میں قصاص نہیں لیا جاتا، تو اصل قصاص ہے، دیت اصل نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے قصاص کا الگ عنوان قائم کیا، دیت کا الگ عنوان قائم کیا، لیکن صاحب کتاب نے دیت کا عنوان قائم کر کے قصاص کو اس کے اندر داخل کیا، گویا دیت کا لفظ عام ہے، جس کو دیت کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اگر قصاص لینے سے عاجزی ہو یا قصاص کے بجائے مال پر معاملہ ہو جائے تو وہ بھی گویا ایک طرح کی دیت ہی ہے۔ تو اسی وجہ سے قصاص کو بھی یہاں پر بیان کیا، جیسے کہ پہلا باب ہی النفس بالنفس ہے کہ جان کے بدلے میں جان۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ قریظہ اور نذیر یہ دو قبیلے تھے، اور نذیر قریظہ سے اشرف تھا۔ فَكَانَ إِذَا قُتِلَ رَجُلٌ مِّن قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِّنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ، پس جب نذیر کے آدمیوں میں سے کسی آدمی کو قریظہ کا کوئی آدمی قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا۔ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ النَّضِيرِ رَجُلٌ مِّن قُرَيْظَةَ فَوَدَّ بِمِئَةِ وَسَقٍ مِّن تَمَرٍ، اور جب بنو قریظہ کے کسی آدمی کو نذیر کا کوئی آدمی قتل کر دیتا تو 100 وسق کھجور ادا کرتا۔ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، قتل رجل من النذیر رجل من قریظہ، نذیر کے ایک آدمی نے قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کیا۔ فقالوا، چنانچہ قریظہ کے لوگوں نے کہا ادفعوہ لنا، اسے ہمارے حوالے کرو، نقتلوہ، ہم اس کو ماریں گے۔ فقالوا بیننا وبینکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے۔ فَأَتَوْهُ، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، اور انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہو۔ ثُمَّ نَزَلَتْ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، پھر یہ والا حصہ آیت کا نازل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ میں یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور بعض نسخوں میں ابو داؤد کا یہ ہے کہ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، باب صاحب صفی کے اندر گزرا کہ یہ نذیر اور قریظہ کی سیدہ تھی، تو وہ بھی گویا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئیں۔ تو مدینہ منورہ میں یہود کے یہ 2 قبیلے تھے، قریظہ اور نذیر۔ ان میں وہاں باب صاحب صفی کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ قریظہ یہ گویا کم درجے کے کہلاتے تھے، اور نذیر یہ اعلیٰ درجے کے کہلاتے تھے۔ اسی کو یہاں پر بھی بیان کیا کہ نذیر قریظہ کے مقابلے میں اعلیٰ و اشرف تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا
کہ اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کو بنو قریظہ کے کسی آدمی نے قتل کر دیا تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جاتا تھا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو قاتل کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجوریں دے کر معاملہ نپٹا لیا جاتا تھا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس موقع پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ بنو قریظہ کے کسی آدمی کو بنو نذیر کے کسی شخص نے مار دیا۔ اب بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ کہا، اگرچہ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی آدمی مارا جاتا بنو نذیر والوں کی طرف سے تو وہ بدلے میں 100 وسق کھجوریں دیا کرتے تھے، لیکن اب بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو ماریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے کسی آدمی کو ہمارے آدمی نے مار دیا تو 100 وسق کھجوریں تمہیں دی جاتی تھی۔ جب جھگڑا پڑا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لیں۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور انصاف کیا ہے؟ النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہو۔ لیکن یہ فیصلہ بنو نذیر کو سمجھ میں نہیں آیا، اکڑ بھی باقی تھی، تو اسی لیے آیت کا دوسرا حصہ افا حکم الجاہلیت یبغون یہ نازل ہوا کہ کیا ابھی بھی یہ زمانے جاہلیت کے فیصلے کو ہی پسند کرتے ہیں اور وہی چاہتے ہیں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ اگر قاتل اعلی خاندان کا ہے اور جو مقتول ہے وہ کم درجے کے خاندان کا ہے تو یہاں تو جیسے کہ معلوم ہوا کہ 100 وسق کھجوریں دے کر معاملہ نپٹا لیا جاتا تھا، اور اگر اس کے برعکس ہوتا تھا تو صرف یہ نہیں کہ قاتل کو مارا جاتا تھا بلکہ جو بھی ملا، اگر مقتول اعلیٰ درجے کے خاندان کا اور قاتل کم درجے کے خاندان کا ہے، کم درجے کے قبیلے کا ہے، تو پھر تو قاتل نہ ملے تو قاتل کا باپ ملا، بھائی ملا، چچا ملا، دادا ملا، جو بھی ملتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا بدلے کے اندر۔ تو کیا اب بھی تم اسی طرح کا فیصلہ چاہتے ہو جو زمانے جاہلیت کا ہے، ناواقفیت کے زمانے کا ہے؟ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ باب لا یؤخذ الرجل بجریرۃ ابیہ واخیہ، باپ اور بھائی کے جرم کی وجہ سے یا باپ اور بھائی کی جنایت میں کوئی شخص پکڑا نہیں جائے گا۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبید اللہ یعنی ابن ایاد حدثنا ایاد عن ابی رمثۃ قال انطلقت مع ابی نحو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو رمثہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی ابنک ھذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ قال ای ورب الکعبۃ، کہنے لگے ہاں رب کعبہ کے قسم میرا ہی بیٹا ہے۔ قال حقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہو؟ قال اشہد بہ، کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ قال، ابو رمثہ کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا من ثبت شبہ ابی فی ابی ومن حلف بی علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسنے لگے میرے باپ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اور میرے باپ کے میرے بارے میں قسم کھانے کی وجہ سے۔ ثم قال،
اما انہو لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر یہ جنایت نہیں کرے گا اور تو اس پر جنایت نہیں کرے گا. وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. ابو رمسا اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے. چنانچہ کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں رب کعبہ کی قسم میرا ہی بیٹا ہے. سچ کہہ رہے ہو؟ اب کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میرا ہی بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. اور کیوں ہنسی آئی اس کی دو وجہ بیان کی. ایک تو یہ کہ میں باپ کے بہت زیادہ مشابہ تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا. اور پھر میرے ابا جو ہے قسم کھا کر یقین دلانے لگے کہ ہاں یہ میرا ہی ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. اصل باب کے مطابق اب روایت کا اگلا جملہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تیرا بیٹا کوئی جنایت کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو وہ تجھ پر نہیں پڑے گا، اس کا زمان یا قصاص تیرے اوپر نہیں آئے گا، اس کا وبال تیرے اوپر نہیں پڑے گا. ولا تجنی علیہ، اور اگر تو کوئی جنایت کرتا ہے تو اس کا وبال، اس کا زمان، اس کا قصاص یا اس کی دیت وغیرہ تیرے بیٹے پر نہیں ہوگی. یعنی اس کا مقصد یہ ہے جو قرآن کی آیت ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کا مفہوم ہے، اور آپ نے پھر یہی ٹکڑا آیت کا تلاوت بھی فرمایا کہ جس نے گناہ کیا وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کسی کے گناہ کا دوسرا آدمی بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہی ٹکڑا جو ہے وہ ترجمۃ الباب کے مطابق ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا ہو، باپ ہو یا بھائی ہو، جو جرم کرے گا اس کا جو وبال پڑے گا اسی کے اوپر پڑے گا، زمان کی صورت میں، قصاص کی صورت میں یا دیت کی صورت میں، اس کے علاوہ کے اوپر نہیں ہوگا. باب الامامی یأمر بالعفو فی الدم، امام خون معاف کرنے کا حکم کر سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا محمد بن اسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن ابي العوجاء عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث. ابو شریح خزاعی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قتل کی مصیبت لاحق ہو جائے یا عزم کے مصیبت لازم ہو جائے، پیش آ جائے، تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. اما ان یقتص، یا تو قصاص لے لے، و اما ان یعفو، اور یا معاف کر دے، و اما ان یأخذ الدیۃ، اور یا دیت لے لے. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، پس اگر وہ چوتھی چیز چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو. وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ان تین باتوں میں سے ایک کے اختیار کے بعد حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. یہاں پر جو عنوان قائم کیا، اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ اگر مثلا قتل عمد ہے یا کسی عضو کو نقصان پہنچایا عمدن، تو ان النفس بالنفس والانف بالانف والعین بالعین قرآن کا حکم ہے. تو ایسی صورت میں آیا جو امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ عفو اور درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ یہ عنوان. چنانچہ پہلی روایت ابو شریح خزاعی کی ہے. اس باب کے تحت جتنی روایات ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مقتول کے اولیاء کو، یا اگر کسی کا کوئی عزو تلف کیا گیا، جس کا عزو تلف کیا، اس کو ترغیب دی عفو درگزر کی، اور یہ کہ اگر عفو نہیں کرنا چاہے تو بھائی دیت لے کر معاملہ نمٹا دے. ایسا نہیں کہ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کٹوا دے یا گردن کے بدلے میں گردن کٹوائے. اگرچہ اختیار ہے، جیسا کہ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کی مصیبت پہنچ جائے، یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے مورث کو مار دیا جائے، عمدن قتل کر دیا جائے، او خبل کا تعلق ہے عضو کے ساتھ، یا کسی کے عضو کو کاٹ دیا جائے، آنکھ پھوڑ دی، کان کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، ٹانگ کاٹ دی، تو اب اسے تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو قصاص لے لے. عمدن قتل کیا تو مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کرا دے، یا عمدن ہاتھ کاٹا، آنکھ پھوڑی، کان کاٹا، ناک کاٹی، تو اختیار ہے جو متاثر ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ یہ جرم کرنے والے کا یہ معاملہ کر سکتا ہے. وَإِمَّا أَن يَعْفُوَ، اور اگر چاہے بجائے قصاص کے بھائی معاف کر دے، اور یہ بھی چاہے تو کر سکتا ہے کہ دیت لے کر معاف کر دے، یعنی دیت لے لے. صرف تین باتوں کا اختیار ہے، چوتھی بات کا اختیار نہیں. اگر وہ ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی بات کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے وہ کام نہ کرنے دو. کیونکہ ان تین چیزوں کے بعد جس کا شریعت نے اختیار دیا، اگر وہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی آخرت کے اندر. تو یہاں پر اس روایت کے اندر جو شرعی ضابطہ ہے اس کو بیان کیا کہ قصاص بھی لے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اور دیت بھی لے سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بقیہ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی یا دیت لے کر معاملہ نپٹانے کی ترغیب دی. اولا کیا ہے؟ اگلی روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو اولا اور پسندیدہ قرار دیا، یا پھر یہ کہ دیت لے کر معاملہ نپٹا دے. اگرچہ اختیار قصاص کا بھی ہے، لیکن قصاص لینے کے مقابلے میں معاف کرنے کو یا دیت لینے کو بہتر قرار دیا، اولا قرار دیا. اب اس روایت کے اندر اما ان یاخذ الدیۃ، یہ جو جملہ بیان کیا اس کے بارے میں امام احمد اور امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً دیت لینے کا اختیار ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ فرماتے ہیں اگر قاتل دیت دینے پر راضی ہو تب تو دیت لی جا سکتی ہے، اور اگر وہ دیت دینے پر راضی نہ ہو تو اسے مجبور نہیں کیا جائے. یہاں پر جو روایت ہے یہ گویا حنابلہ اور شافعیہ کے مطابق ہے، اور امام ابو حنیفہ امام مالک کی دلیل اگلے صفحے پر جو باب شروع ہوگا اس کے اندر جو روایت آ رہی ہے وہ حنفیہ کا مستدل ہے. یہاں پر جو بیان کیا فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، وہ چوتھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو تین چیزوں کے اختیار ہے، قصاص لے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، یا دیت لے سکتا ہے. اب اس کے علاوہ چوتھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر پہلے معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد کہنے لگا نہیں میں تو قصاص لوں گا، پھر قتل کر دے، تو معاف کرنے کے بعد پھر اس کو قتل کرنے کا اختیار ہے. یا یہ ہے کہ پہلے معاف کر دے اور بعد میں پھر کہ مجھے تو دیت چاہیے، تو یہ چوتھی بات ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ شریعت نے ان تین باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، جب ایک کو اختیار کر لیا تو اب کسی دوسرے کو اختیار کرنا یہ چوتھی بات ہے. تو آپ نے فرمایا ایسے آدمی کو یہ کام نہ کرنے دو. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المطلي عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص کا کوئی معاملہ، کوئی قضیہ، کوئی مقدمہ پیش کیا گیا مگر یہ کہ آپ نے اس میں معاف کرنے کا حکم کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ قصاص لینے کا اختیار ہے لیکن اولا کیا ہے؟ عفو، درگزر کرنا، معاف کرنا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا. فرفع ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا. فدفعه الى ولی المقتول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا. فقال القاتل یا رسول اللہ واللہ ما اردت قتلہ. قاتل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للولی اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی سے کہا کہ اگر یہ قاتل اپنی بات میں سچا ہو پھر تو اس کو مار دے، دخلت النار، تو تو جہنم میں داخل ہوگا. قال فخلا سبیلہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو چھوڑ دیا. قال فكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. راوی کہتے ہیں کہ وہ تسمے کو فکانا مکتوفن بنسعة وہ بندھا ہوا تھا تسمے سے، پس وہ نکلا اپنے تسمے کو کھینچتے ہوئے، نام رکھا گیا اس کا ذا النسعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو قتل کر دیا. یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا. مقصد یہ تھا کہ بدلے میں اس کو بھی تو قتل کر دو قصاصاً. اب قاتل کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا. قسم کھا کر اس نے یہ بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا اور تو نے اس کو قصاصاً قتل کر دیا، دخلت النار، تو جہنم میں جائے گا. چنانچہ اس نے اس قاتل کو چھوڑ دیا. راوی کہتے ہیں کہ وہ جو قاتل تھا وہ رسی سے بندھا ہوا تھا. مکتوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پیچھے کی جانب رسی وغیرہ سے باندھ دیے گئے ہو. اس زمانے میں تو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، تو یہ گویا اس زمانے کی ہتھ کڑی تھی. تو جس آدمی کے ہاتھ پیچھے کی جانب کسی چمڑے وغیرہ کے رسی سے باندھ دیے گئے ہوں، چمڑے کا جو ٹکڑا ہوتا تھا، چمڑے کی جو رسی ہوتی ہے اس کو نساء کہا جاتا ہے، جس کو ہم تسمہ کہہ سکتے ہیں. تو رسی سے وہ بندھا ہوا تھا اور جب قاتل نے مقتول کے اولیاء نے اس کو چھوڑ دیا تو اب خوشی کے اندر وہ اپنے اس رسی سمیت گھسٹتا ہوا بھاگ رہا تھا. اور اسی وجہ سے اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا ذی النسعہ، یعنی تسمے والا، رسی والا یا ہتھکڑی والا. آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں ہتھکڑی والا. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اما انہ ان کان صادقا ثم قتلتہ دخلت النار، مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، وہ تو اچانک
اتنی زور سے وار پڑ گیا کہ وہ مر گیا، اور تو نے اس کو بدلے میں قتل کر دیا، دخلت النار، تو جہنم میں جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں پہلے تو اس قاتل نے گویا ایک گناہ کیا، اور اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قتل عمد نہیں ہے، یا تو قتل خطا ہے یا قتل شبہ عمد ہے، اور قتل خطا میں بھی قصاص نہیں ہے اور قتل شبہ عمد میں بھی قصاص نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم تیری طرف سے ہوا، اور جب ظلم تیری طرف سے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ جو کس مسلمان کو عمدن قتل کر دے تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، تو اسی لیے فرمایا دخلت النار۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا فوراً اس نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اسے قصاص نہیں دیا، قصاص اس کو قتل نہیں کرایا کہ حلقے میں مصیبت میں پھنسوں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کسی قتل پر عمد کی تعریف صادق آ رہی ہو اور قاتل یہ کہے کہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، تو قضاءً تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن دیانتاً قبول کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہاں پر دیانتاً اس کا قول قبول نہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہیں کہ اگر تو نے اس کو قتل کر دیا اور اپنی بات میں سچا ہو تو دیکھ تو جہنم میں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانتاً اس کا قول قبول کیا جائے گا لیکن قضاءً قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرۃ الجشمی قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة ابو عمرو العائدي حدثني علقمة بن وائل قال حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اتنے میں ایک قاتل جس کی گردن میں تسمہ پڑا ہوا تھا، یعنی رسی پڑی ہوئی تھی، اس کو لایا گیا۔ قال فدعا ولی المقتول، وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ مقتول کے ولی کو، مقتول کے وارث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فقال اتعفو، آپ نے پوچھا کیا تو معاف کرتا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال افتأخذ الدیۃ، پوچھا کیا تو دیت لینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ قال افتقتل، فرمایا کیا تو اس کو مارے گا، یعنی قتل کرے گا قصاصاً؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب به، لے جا اس کو، ٹھیک ہے قتل کر دے۔ فلما ولا، جب وہ مڑا تو آپ نے پھر دوبارہ پوچھا وہی بات کہ کیا تو اتعفو، کیا تو معاف کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کیا تو دیت لیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تو قتل کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکا ان عفوت عنہ یبوء باسمہ و اسم صاحبہ، آپ نے فرمایا اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو یہ اپنے اور وہ اسم صاحبہ، اپنے ساتھی یعنی مقتول کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، گناہوں کو لے کر آئے گا۔ قال فاعف عنہ، وائل کہتے ہیں تو اس آدمی نے، مقتول کے جو ولی تھا، اس نے اس قاتل کو معاف کر دیا۔ قال فإنا رأيته يجر النسعة، میں نے دیکھا کہ وہ رسی کو گھسیٹ رہا تھا، یعنی خوشی کے اندر کہ جان بچ گئی۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا تو اس کو معاف کرتا؟ اس نے منع کیا۔ کیا تو دیت لینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے منع کیا۔ مارنا ہی چاہتا ہے کہ ہاں، کہنا ٹھیک ہے لے جا۔ لیکن چوتھی مرتبہ میں فرمایا اگر تو اس کو معاف کر دے گا تو وہ اپنے اور اپنے ساتھی یعنی مقتول کے گناہ کو اٹھائے گا، یعنی اپنے اور مقتول کے گناہ کو لے کر جہنم کے اندر جائے گا۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے معاف کر دیا۔ اس روایت کے اندر ہے یبوء باسمہ و اسم صاحبہ۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے
کہ قاتل پر اپنے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا اور اپنے ساتھی یعنی مقتول کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا. یعنی مقتول نے زندگی بھر جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ بھی قاتل کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. بظاہر یہ مفہوم نکلتا ہے، لیکن یہ مفہوم قرآن کریم کی آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے خلاف ہے. اسی لیے حضرات علماء نے اس کے اندر توجیہ بیان کی. حضرت گنگوہی نے بھی توجیہ بیان کی کہ یہاں پر وَإِثْمِ صَاحِبِهِ سے مراد ہے وَإِثْمِ قَتْلِ صَاحِبِهِ، کہ اپنے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائے گا اور اپنے ساتھی کے قتل کا جو گناہ کیا وہ بوجھ بھی اس کے سر پر ہو. یہ مقصد نہیں کہ مقتول کے سارے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پر لا دے گا، کیونکہ وہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے. بلکہ مقصد کیا ہے؟ وَإِثْمِ قَتْلِ صَاحِبِهِ، کہ اپنے ساتھی کے قتل کا جو گناہ کیا، اور جو اپنے گناہ پہلے سے ہے وہ تو ہے ہی، مزید ایک اور گناہ کر دیا تو یہ بوجھ بھی اپنے سر وہ اٹھائے گا اور گناہوں کی جو سزا ہے وہ سزا وہ بھگتے گا. یہ تعویل اگر ہم کریں گے، توجیہ کریں گے، تو یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِثْمِ صَاحِبِهِ یہ ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے ظاہری مفہوم یہی نکلتا ہے کہ مقتول کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ قاتل پر ڈالا جائے گا. یہ صرف عفو اور درگزر کی ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار فرمایا، ورنہ اصل مقصد آپ کا بھی یہی ہے کہ اپنے ساتھی کے قتل کا جو گناہ ہے وہ اس کے ذمہ رہے گا. اگر فرض کیجئے کہ کوئی شبہ ہو اور تو نے قصاصاً قتل کر دیا تو خامخواہ تیرے سر ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو بچا. یہ مفہوم ہے. تو یہاں پر اصل مقصد ہے عفو کی ترغیب دینا، اسی لیے اس طرح کا کلام کیا، ورنہ اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ہے جو اس حدیث کے ظاہری الفاظ کا نکلتا ہے. مسلم شریف کے اندر اور نسائی کے اندر الفاظ ہیں یبوء بِإِثْمِهِ وَإِثْمُكَ، یبوء بِإِثْمِكَ وَإِثْمُ صَاحِبِهِ. یبوء بِإِثْمِكَ تیرے بھی گناہوں کا بوجھ اور تیرے اس کے ساتھی یعنی جس کو قتل کیا ہے اس کے قتل کا جو گناہ کیا. اس میں صاحبی سے مراد تو قتل صاحبی ہے، لیکن یہاں پر فرمایا یبوء بِإِثْمِكَ. مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے، نسائی کے اندر ہے، تیرے گناہ کا بوجھ. مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تیرے مورث کو قتل کر کے تجھے ایک دلی رنج اس نے پہنچایا، ایک تکلیف پہنچائی. اب تو نے اس رنج کو برداشت کرنے کے بعد اس کو معاف بھی کر دیا. اس معافی سے اللہ تیرے گناہ کو زائل کر دے گا. تو گویا تیرے گناہ کو زائل کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ اس قاتل کا قتل. تو یبوء بِإِثْمِكَ وہ تیرے گناہوں کے بوجھ کو بھی ہلکا کر دے گا، یعنی تیرے گناہ کو زائل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا.